الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے سبق میں تذکرہ کر رہا تھا بنی اسرائیل کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو، کفر کرنے والے نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں بیچنا شروع نہ کر دو۔ اس سے آگے بات چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ میرے غضب سے بچو، تقویٰ کا راستہ اختیار کرو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن کے اندر، اور احادیث کے اندر بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے اپنے مقدمات لے کے، لیکن جو سزا تورات کے اندر ہوتی اس کا تذکرہ نہ کرتے، اور ان کا خیال یہ ہوتا کہ شاید قرآن سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا۔ لیکن قرآن تو اسی انداز میں فیصلہ فرماتا ہے جیسے پہلے کتب میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ حق کو مشتبہ بناتے ہیں۔ اس کی ایک اور صورت بھی تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ لوگ ان سے اس لیے آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ یہ اہل کتاب ہیں، ہمیں سچی بات بتائیں گے، لیکن یہ مختلف انداز میں لیت و لال کر کے، مختلف انداز میں بات کو گھما پھرا کے اس انداز سے باتوں کو پیش کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم جو ہے یہ مشتبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو۔ اتنا جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا جانتے تھے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے اتنا جانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح پہچانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور جھک جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو جھکنے والے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ یہ ہر دور میں، ہر شریعت کے اندر آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ فرض رہی ہے۔ کوئی دور بھی ایسا نہیں رہا کہ جس دور میں نماز اور زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ اسی طرح یہ تمام انبیاء پر اہم ترین ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے امت مسلمہ کو بھی یہ تلقین کی گئی، اور میں جب قرآن پر غور کرتا ہوں، سب سے زیادہ کم و بیش 850 مرتبہ رب کائنات نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قیام الصلاۃ کا ذکر، انفرادی نماز نہیں، قیام الصلاۃ کا تذکرہ۔ اور قیام الصلاۃ میں کیا ہے؟ نماز کا ایک نظم قائم ہونا، نماز کے لیے امام کا مقرر ہونا، نماز کے لیے صف بندی، نماز کے لیے وقت کا مقرر ہونا، اور اسی طرح تمام وہ چیزیں جو نماز باجماعت کے اندر آتی ہیں، یہ نماز کا ایسے سمجھے کہ نظم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے سب سے زیادہ احکامات جو ارشاد فرمائے ہیں وہ زکوٰۃ کے احکامات ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کم و بیش 104 مرتبہ اکٹھا آیا ہے، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کا تذکرہ تقریباً 248 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار یہ حکم دے کہ انسان کو یہ بات ذہن نشین کرائی، اور یہی بات بنی اسرائیل کو ذہن نشین کرائی گئی کہ یہ
مالی عبادات بھی آپ نے کرنی ہے، بدنی عبادات بھی آپ نے کرنی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو جھک جانے والے ہیں تم نے بھی جھکنا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم وہ راستہ اختیار کرو کہ جو اللہ رب العالمین کے سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تم نماز با جماعت جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسہم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ فرمایا کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ بتاتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی تمہارا طرز عمل، یہ تمہارا قول اور فعل، اس میں تضاد ہے۔ مالک کائنات چاہتا ہے کہ اس میں تضاد نہ ہو، ہم آہنگی ہو۔ تو تم دوسروں کو بھلائی کی بات اگر کہتے ہو تو جو بھلائی کی بات تمہارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے ہیں اس کو قبول کرنا تمہارا اولین فرض ہے، لیکن تم اس بات کو بھول جاتے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو۔ مخالفت میں اتنے آگے گزر جاتے ہو، اتنے آگے بڑھ جاتے ہو کہ تمہیں یہ تک احساس نہیں رہتا کہ تم انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں سے ہو۔ فرمایا کہ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو تو افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن جو راہ ہدایت پیش کر رہا ہے، صراط مستقیم پیش کر رہا ہے، اس کو اختیار کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، لیکن تم اس سے انکاری ہو، اور جب تم اس سے انکاری ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تم عقل سے کام نہیں لے رہے۔ عقل سے کام لیتے تو اپنی کامیابی قیامت کے دن کے لیے اس کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے۔ عقل سے کام نہیں لے رہے، اس لیے اپنی بربادی کا سامان کر رہے ہو۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔